آپ نے سب کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا کہ مرد عورت کی لڑائی ہے. نہیں ہے بھائی. وہ مرد بہت پریشان ہوتا ہے جس کی بچی سیف نہیں ہوتی. اس سے پوچھو اس کو نیند نہیں آتی رات کو. لڑائی یہ ہے کہ سب نے مل کر اس کی بچی کے لیے معاشرے کو سیف بنانا ہے کہ جب وہ باہر نکلے تو وہ محلے کی بچی ہے, وہ اس شہر کی بچی ہے, اس ملک کی بچی ہے. اور اس آدمی کے لیے بھی کام کرنا ہے یار, جو شیشہ ایسے ٹیڑھا کر کے آپ کو دیکھتا ہے ٹیکسی میں پیچھے, کوئی آپ کو راستے میں کچھ کہتا ہوا جاتا ہے, اس آدمی کے لیے بھی کام کرنا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ نارمل رویہ ہے؟ ایک ڈسٹربڈ انسان کا رویہ ہے یہ. مجھے زیادہ پرابلم اس بات سے ہے کہ جن بھی لوگوں کو اس فلم سے اعتراض تھا اور جنہوں نے یہ کہا کہ اس کو مت لگائیں, اس کو چلائیں مت فلم کو, انہیں اپنے لوگوں پہ اعتبار کیوں نہیں ہے؟ اچھا چلیں, ایک تو یہ والے لوگ ہیں, ایک جنہوں نے دیکھی اس کے بعد ڈس ایگری کر رہے ہیں, وہ کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل کریں, اس میں کیا پرابلم ہے؟ فلم سے ڈس ایگری کرنا از ناٹ دا پرابلم. تو کرٹیسائز بھی کریں گے پھر تو ضرور کریں, دیٹ از آلسو ناٹ دا پرابلم. دیکھ کے کریں. 99.99% of your children across the board are unheard. They are unheard children. کوئی نہیں سنتا ان کی بات. They are unseen. بچہ ہے, بچہ ہے, بچہ ہے, یہ بچہ پورا انڈیویجول ہے, وہ سیڈ ہے, بیج ہے یہ بچے آپ کا. یہ بنے گا بڑا تناور درخت. اس بیج کے ساتھ آپ کیا سلوک کریں گے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ درخت سایہ دے گا یا سوکھا ہوا بس ایسے ہی بڑا ہو جائے گا. جی السلام علیکم, عدنان فیصل FHM پاکستان کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہے جن سے سب بہت پیار کرتے ہیں. جو بھی کہتی ہیں دل سے کہتی ہیں اور دل کی باتیں ہمیشہ دل پہ سیدھی آگے لگتی ہیں. ثانیہ سعید, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, تھینک یو سو مچ, ویری ویری کائنڈ آف یو, تھینک یو. تھینک یو فار کمنگ. بڑے ڈفرینٹ رول کرتی ہیں آپ ہمیشہ. ابھی ریسنٹلی بڑے رولز دیکھے, بڑے کرٹیسائز ہوئے, زندہ آباد مرد آباد سب نے کیا. تو یہ چوائس سے کرتی ہیں, مزہ آتا ہے, یا اب تو خیر پیسے کی بات تو ہٹ ہی گئی ہوگی نا, اب تو جب اس وقت نہیں تھی تو اب تو بالکل بھی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. تو کیوں, کیسے, کیا ہے, کیوں کرتی ہوں؟ دیکھیے میں نے ایکٹر بننا اس لیے چوز کیا تھا کیونکہ میں الگ الگ کہانیاں سنانا چاہتی ہوں. کہانیوں کی میری زندگی میں بڑی اہمیت ہے, اور کہانیوں کی کسی بھی کلچر اور سوسائٹی میں بہت اہمیت ہوتی ہے. یہ آپ کا تمدن ہے, یہ آپ کی تہذیب ہے, یہ آپ کی روایت ہے, آپ تک پہنچی ہی کہانیوں سے ہے. آپ کے چھوٹے چھوٹے رویے, آپ کی پسندیدگی ناپسندیدگی پہنچی ہی کہانیوں سے ہے. اچھا, وہ کہانیاں کبھی کبھی ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہوتی ہمارے معاشرے میں, تب بھی آپ کرتی ہیں؟ یہ شرط نہیں ہے, اور شاید آپ لگتا ہے ہو جائیں گی. نہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ ایکسیپٹیبل ہیں یا نہیں. وہ کہانی سنانا ضروری ہے. کیا بات. ایکسیپٹیبلٹی از ناٹ دا پرابلم. بالکل ٹھیک ہے. نیسیسٹی از دا پرابلم. کچھ کہانیاں اس لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہیں کیونکہ آپ نے کبھی سنی ہی نہیں ہے. یہاں سے جو کہانی میں بیٹھ کر سنا رہی ہوں وہ بالکل الگ لگتی ہے اس کہانی سے جو آپ وہاں بیٹھ کر سنا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے نا, بالکل صحیح. وہی کہانی جب آپ وہاں سے سنائیں گے تو مختلف لگے گی, میں یہاں سے سناؤں گی تو مختلف لگے گی. یہ بہت ضروری ہے کہ الگ الگ نظریے اور زاویے سے کہانیاں سنائیں. کہانی دیکھ کے رول کرتی ہیں یا؟ ہاں آبویسلی. مطلب اب تو لوگ یہ کہتے ہیں یار پیسے ضروری ہیں, کہانیاں دیکھتے رہیں گے, جو انفلیشن ہے. تو آپ کو میں بتاؤں, اپنے کرداروں کی وجہ سے مجھے پیسے کم ملتے ہیں کیونکہ وہ ایسے کہانیاں ایسی ہوتی ہیں, ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں جن میں پیسے نہیں ہوتے. یو نو, انہوں نے بہت زیادہ پیسے کرٹیسزم بھی آئے گی, لیکن تیار آئے گی. وہ تو چلیں, کرٹیسزم تو مفت میں. آپ انجوائے کرتی ہوئی آ رہی نا بہت عرصے سے, بچپن بڑا لمبا عرصہ ہو گیا آپ کو انجوائے کرتے کرتے. لیکن اس میں کوئی اس میں دو چیزیں ہیں. بہت سارے لوگ اسے سینسیشن کے لیے کرتے ہیں. مجھے بالکل دلچسپی نہیں ہے کسی بھی معاملے کو, کسی عنوان کو, موضوع کو سینسیشنلائز کرنے میں. مجھے کوئی دلچسپی نہیں. میرا خیال ہے جو لوگ آپ کو تھوڑا بہت بھی جانتے ہیں ان کو یہ تو پتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی وہ ہے ہی نہیں کہ آپ سینسیشن کے لیے سب کچھ کریں گی. ہاں, عام آڈینس تو نہیں ایسے سوچتی نا. کی بورڈ, اب تو کی بورڈ واریئرز ہیں نا, ان کو تو وہ تو پیچھے نیچے اسکرول کر کے بھی نہیں دیکھتے کہ اچھا کسی نے کچھ کہا ہوا ہے پیچھے یا نہیں کہا, آپ نے یہ کیوں نہیں کہا ابھی تک. اس سے پہلے ہو سکتا ہے آپ نے اپنی کلیریفیکیشن بھی دے دی ہو. کچھ 50 دن سے چل رہا ہو کوئی ایک. لیکن آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ یہ
بھی ایک کیا کہنا چاہیے, ایک روایت ہے نا جو پڑھتے پڑھتی ہے, اور اس کے بھی اپنے آداب ہیں. ہمیں کرٹیسائز کرنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمیں ٹریڈیشن میں کہیں نہیں ملا. یو سی, جب میں کہتی ہوں کہ ڈیموکریسیز کیوں امپورٹنٹ ہیں, وہ پولیٹیکل بحث ان کی بعد میں کریں گے, لیکن ڈکٹیٹرشپس کیا کرتی ہیں, وہ آپ سے بات کہنے کا سلیقہ بھی چھین لیتی ہیں نا, کیونکہ آپ کو پریکٹس نہیں رہتی. ہم شاید اس اسٹیج میں ہوں گے جس میں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ بات کیسے کرنی ہے. ہاں, تو وہ اسٹیج کیسے دور ہوتی ہے, وہ اس اسٹیج سے آگے کیسے بڑھتے ہیں, پریکٹس کر کر کے نا. تو کرنے دو, بول کے سب ایک دوسرے کو ٹھیک کر کے ٹھوک بجا کے ٹھیک کر لیں گے. کرنے دو, کچھ نہ کچھ اور بہتر ہو ہی جائیں گے. ہو جائیں گے, دیر میں ہو رہے ہیں, دیر ہے بہت. ہمارا صابن ذرا سلو ہے نا. یہ اچھا تھا, کہتے ہیں ببلو تمہارا صابن سلو ہے کیا, تو ہمارا صابن سلو ہی ہے بھائی. اب یہ بتائیں, آپ تو کر رہی ہیں بہت اچھی کہانی ہے. یہ جو ہمیں کہانیوں پہ لگایا ہوا ہے, ہم تو صبح ٹی وی آن کرتے ہیں تو ساس آتی ہے, بہو آتی ہے, اور افیئر آن ہو جاتے ہیں شادی کے بعد 3-4. تو ہم تو اس چکر میں لگ گئے. تو ہمیں تو اب کہانیوں میں کبھی جس طرح جوائے لینڈ آپ لوگوں کی میسج تھا ایک, تو ہم اس کہانیوں میں ویسے نیٹ فلکس پہ دیکھ لیں گے, لیکن اگر پاکستانی کوئی کرے گا تو اس کہانی پہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہمیں اپنی کہانی چاہیے, ساس بہو اور 7 افیئرز ہونے چاہیے شادی کے بعد, 2-3 مرد کے بھی عورت کے بھی. کریں کیا, یہ ہم دیکھنا ہی یہ چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں, جب ہم سے پوچھتے ہیں, ابھی خلیل صاحب ہم نے پوچھا آپ لوگ ایسے ڈرامے لکھتے ہی کیوں ہیں, تو کہہ رہے ابھی دیکھے جاتے ہیں, جو دیکھا جائے گا ہم وہی لکھیں گے. اب اسے غلطی لکھنے والے کی ہے یا واقعی میں یہ ہے کہ ہم دیکھنا ہی چاہتے ہیں, ہم قوم بحیثیت قوم ہی ایسی ہیں. قابلی پلاؤ چل رہا ہے ابھی. ہاں ٹھیک ہے, آئی ریسٹ مائی کیس. قابلی پلاؤ ہے, سب سے انکنونشنل کہانی ہے, اس میں پالیٹکس بھی ہے, اس میں خاندانی پالیٹکس بھی ہے, بالکل صحیح ہے, اس میں ایکشن بھی ہے. ایکچولی اس میں جو آپ کو 12 مسالے کی چاٹ چاہیے وہ سب ہے. ہر کنونشن کو توڑ کے بنایا گیا وہ ڈرامہ. ہیرو آپ کا کون, رائٹر کون ہے ان کے؟ مجھ سے عمر میں 10 سال بڑا ہے. آپ کی ہیروئن مجھ سے عمر میں 20 سال چھوٹی ہے. ٹھیک ہے, سب انکنونشنل ایکٹرز ہیں, یہ سب تھیٹر کے ایکٹرز تھے. بالکل ٹھیک ہے. سبینہ فرسٹ ٹائم ایکٹر تھی, اس وقت اس کا پہلا سیریل تھا یا دوسرا سیریل تھا. ظفر نے لکھا ہے, ظفر معراج نے, انکنونشنل رائٹر ہے. صحیح ہے. کاشف انکنونشنل ڈائریکٹر ہے. ہیرو بھی میں وہی تو کہہ رہی ہوں, ہیرو آپ کا مجھ سے 10 سال بڑا ہے. نہیں 10 سال نہیں, مار ڈالے گا. دیکھیں یہ ذاتی کر رہی ہیں آپ, زیادہ ہو جائے گا, آپ نے صابن تیز کر دیا, مار ڈالے گا. نہیں, تھوڑا سا بڑا ہے, تھوڑا سا. لیکن بٹ لک ایٹ اٹ, ایک کہانی اچھی طریقے سے سنائی گئی اور بہترین پرفارمنسز ہیں, بہترین, لائک مطلب کھڑکی توڑ پرفارمنسز ہیں. آپ 4 دفعہ یہ ایپیسوڈ دیکھیں, آپ کو مزہ آئے گا, ہے نا. ایسے ہی چلیں, اگر اپنے بھی پلے کا نام لینا, اور رقیب سے ہے, کاشف کا ہی پلے ہے, رقیب سے ہے. کوئی ساس بہو نہیں تھی, کوئی ایکسٹرا میرٹل افیئرس تھا یا نہیں تھا, اب مگر نہیں تھا. اور کتنی باریکی سے, ایوارڈز ملیں گے, اہم باتیں, ایوارڈز ملیں گے ان کو. کیوں نہیں ملیں گے, لازمن ملیں گے, مجبوراً دینا پڑے گا کیونکہ اتنا پاپولر ہے. اچھی کہانی کو بعض دفعہ اس لیے ایوارڈ نہیں دیتے, اچھی پرفارمنس کو, کیونکہ وہ پاپولر نہیں ہے. لیکن جب اچھی کہانی کو لوگ پاپولر کر لیتے ہیں تو پھر ان کو دینا پڑے گا, پھر دینا پڑتا ہے. وہ بھی رومانس ہے, ملنا بچھڑنا, رونا گانا, سب ہے, لیکن وہ بالکل فوکس ہی نہ ہونا کہ لیکن نظریہ, نقطۂ نظر, کس نظریے سے وہ کہانی سنائی گئی ہے, آپ کو کنوے کیا کرنا چاہ رہا تھا وہ, یہ سب لوگ مل کر آپ کو کیا کنوے کرنا چاہ رہے ہیں, رشتوں کے بارے میں, محبت کے بارے میں, جذبات کے بارے میں, انٹیگریٹی کے بارے میں, کیا کنوے کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ جو کہتے ہیں کہ وہ لوگ یہی دیکھنا چاہتے ہیں, تو ہم یہ, بھائی لوگ تو منشیات بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں, تو کرنے دوں کل سے اپنے بچوں کو. مطلب ہم لوگوں کو جہاں لگائیں گے وہ لگ جائیں گے. اس میں تھوڑا سا میں سمجھتی ہوں, اور میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کے سامنے اگر بفے لگا ہو ایک جس میں 18 کھانے ہیں, آپ کیا کھانا چوز کریں گے اس میں سے, ہیلتھی یا انہیلتھی؟
तेल में डूबा हुआ कोरमा. अच्छा मैं तो हल्दी लूँगा, लेकिन यूजुअली लोग कोरमा शोरमा लेते हैं प्रॉपर, जब समझ में आ गया बिरयानी तो कोरमा अब ये सामने. किसकी चॉइस है? इंसान की खुद की चॉइस है. सो अब सब टेम्प्ट क्या कर रहा होता है, तो वो भी तो बड़ा मसला है ना. जिसने रखा है सामने वो भी टेम्प्ट करवा रहा है. टेम्प्ट वो चीज़ आपको करती है जो अंदर से अनफुलफिल्ड या अनआंसर्ड, अनअटेंडेड आपके इमोशंस हैं, या अनअटेंडेड क्वेश्चंस हैं, या कंफर्ट है. अब यही मेरी दुनिया है, सास बहू. मैं ये एक्सपीरियंस करती रहती हूँ कि जी फलाने के साथ हस्बैंड का अफेयर हो गया, वाइफ का अफेयर हो गया, भाई का अफेयर हो गया, या मैं यही सुनती रहती हूँ. मेरा कंफर्ट जोन ही यही है. तो जब मुझे एक दफ़ा अनहेल्थी खाना खाने की आदत हो जाए और वो मेरा कंफर्ट फूड बन जाए, इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात मेरे सिस्टम के लिए और क्या हो सकती है. कि जब मुझे स्ट्रेस होगा तो मैं वापस मैं किस तरह जाऊंगी? कंफर्ट जोन में जा के आप फिर वही करेंगे. तो मैं कहूँगी कि अच्छा ये तो मुझे नहीं. पता है ना, ये तो मुझे पता है, ये तो होता है, ये तो सबके साथ हो रहा है, ये तो इसके साथ भी हुआ, उसके साथ भी हुआ, मैं अकेली नहीं हूँ. ओहो. आप उस सर्कल में से, आप उस साइकिल को तोड़ना नहीं चाहते. चाहे मंशियात हो, चाहे अफेयर्स हो, और चाहे रिश्ते हो, चाहे अनहेल्दी. क्या बात है. इट्स एन एटीट्यूड दैट कम्स फ्रॉम विद इन. इट्स नॉट जस्ट अबाउट द प्लेस. आपके कितने सारे ट्रेडिशंस हैं जो नहीं सूट करते अब आपको, जो प्रोडक्टिव नहीं हैं. अच्छे तो छोड़िए, मतलब आपके लिए मुज़रे सेहत हैं, और हम कंफर्ट जोन में उसमें, और हमें वो बुरा लगता ही. हम लड़के उनको पूरा करते हैं. चाहे वो जीना है, चाहे मरना है, चाहे शादी है, चाहे कोई छोटी सी चीज़ है, बच्चियों को पढ़ाना है, औलाद कितनी होनी चाहिए, जहेज़ देना है या नहीं देना है. हम लड़ते हैं उन गलत चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि दैट इज़ द सिस्टम वी नो. कितने लोग हैं जो कहते हैं नहीं यार लेकिन ये होता ही भाई ऐसे ही होगा, क्योंकि ऐसा ही होता है, ऐसा होता रहा है, ऐसा होता रहा है. सानी चेंज कैसे होगा? ऐसे ही होगा, बीच में से कोई निकलेगा. नहीं, ये तो फिर वही बात हो गई. नहीं, लेकिन चेंज, अगर हमारा साबन जरा स्लो है ना, लेकिन चेंज तो हो रहा है. एक्सीलेंट, ये अच्छा है. स्लो में जा रहे हैं लेकिन चेंज होने जा रहा है. मजबूरी है, चेंज मजबूरी है. उसको जितनी कॉन्शियसली, कॉन्शियसली, डिसाइसिवली, हम बहुत पीछे रह जाएंगे वैसे चेंज में भी, क्योंकि हम आगे दुनिया बहुत आगे निकल चुके हैं. जॉयलैंड दुनिया में से रहा. पाकिस्तान में बहुत क्रिटिसाइज हुई. मेरे ख्याल पंजाब में तो अब तक उन्होंने खोल दिए, बैन की हुई थी वो, तो शायद मेरे ख्याल खोली ही नहीं अब तो. तो इतना मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया, और पता था बैकलैश आएगा, और आया भी. कैसा एक्सपीरियंस रहा खुद के लिए भी आपको, और आपने जो मैसेज दिया आपको लगता है ठीक था, और क्यों ठीक था? 50% लोग हो गए ना, एक तरफ 50% लोग खड़े हुए, एक तरफ दूसरे लोग खड़े हुए. तो ये इस तरफ उस तरफ क्यों हो गए? साथ क्यों नहीं थे? दुनिया साथ है इसके लिए, दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया. क्योंकि हमें अलग कहानियाँ देखने की आदत नहीं है, हमें अलग नज़रियों से कहानी सुनने की आदत नहीं है, हमें अलग नुक्ता नज़र की बर्दाश्त और टॉलरेंस भी नहीं है. डिसएग्री करना इज़ नॉट द प्रॉब्लम. जिन लोगों को इस फिल्म से डिसएग्रीमेंट है, बहुत सारे लोगों को डिसएग्रीमेंट था जिन्होंने देख के चेंज किया अपना ओपिनियन, कि उन्होंने कहा अरे यार ये तो इस बारे में थी नहीं फिल्म जिस बारे में हम सोच रहे थे. अच्छा, देखिए बगैर आप कह रहे हैं डिसएग्री करना भी, इट्स अगेन इसके बारे में क्या कह सकते हैं? इमेच्योर होगा, फिर इमेच्योर, अनसेंसिबल हो जाएगा. इट्स क्रिमिनल कि मैंने कोई चीज़ देखी नहीं है किसी भी हिसाब से. अच्छा चले, एक तो ये वाले लोग हो, एक जिन्होंने देखी उसके बाद डिसएग्री कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल करें, इसमें क्या प्रॉब्लम है? फिल्म से डिसएग्री करना इज नॉट द प्रॉब्लम. तो क्रिटिसाइज भी करेंगे फिर तो ज़रूर करें, दैट इज़ ऑल्सो नॉट द प्रॉब्लम. देख के करें, देख के करें. फिल्म का मकसद ही है कि लोग इंगेज करें इन शेप ऑफ, इन कैरेक्टर्स के साथ, इस कहानी के साथ, इस मौजू के साथ, और आपस में भी इंगेज करें. आपस में भी तो बातचीत कर रहे हैं ना, दैट इज़ द पर्पस. उसमें से अगर 3 लोगों ने सही इंटेंट के साथ समझा होगा फिल्म को, तो 3 ने गलत भी समझा होगा, लेकिन वो आपस में बात कर रहे हैं ना. दैट इज़ द पर्पस ऑफ एनी वर्क ऑफ आर्ट. मैसेज क्या था वैसे उसका, जॉयलैंड का? हाँ आप बताएं. आपने मैं तो आपसे इसलिए पूछना चाह रहा हूँ ना, मेरा अपना एक अपना मेरा काम नहीं है उसको इंटरप्रेट करके देना आपके लिए. दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग. मैंने कहानी सुनानी थी, मैंने सुना दी. मैंने फिल्म बनानी थी, मैंने बना दी.
آپ کا کام ہے اسے انٹرپریٹ اور جو ڈس ایگری کرتے ہیں, کرٹیسائز کرتے ہیں, ان کو بھی حق ہے, ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا نا. آف کورس. میں صرف اس میں یہ کہتی ہوں کہ اگین آئی گو بیک ٹو دا پوائنٹ کہ ہر چیز کے کچھ آداب ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ہر چیز کا کوئی طریقہ ہے. اور یہ بھی کہ کرٹیسائز کرنے کے لیے پہلے تھوڑا شانت ہو جاؤ, نی جرک ریئیکشنس پہ مت ریئیکٹ کرو, سوچو سمجھو اور پھر بات کرو, چیز دیکھو. اتنا تو میں آپ کو اتنا ٹرسٹ کرتی ہوں ایز این آڈینس کہ میں آپ سے کہتی ہوں یار یہ دیکھو, یہ بات ہے, دیکھو اور مجھے بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے. میں آپ کو اتنا ٹرسٹ کر رہی ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ بات آپ سننا پسند نہیں کرتے, میں پھر بھی آپ سے کہہ رہی ہوں کہ دیکھو, کہ یار دیکھو تو صحیح, میرا تو یہ خیال ہے, تمہارا کیا خیال ہے. اچھا گورنمنٹ نے سپورٹ نہیں کیا؟ نہیں, اتھارٹیز نے بین کیا دیکھ کے. اچھا میں پھر کہہ رہا ہوں انہوں نے دیکھی. ہر جس پلیٹ فارم پہ جس کمیٹی کے سامنے کہا گیا کہ یہ فلم پریزنٹ ہو, یہ بھی اور زندگی تماشا بھی, دونوں, حالانکہ اس میں نہیں تھی, لیکن دونوں فلمیں جس کمیٹی نے دیکھی اس نے پاس کی ہیں. بٹ اف یو آر ہاسٹیج, اف دا گورمنٹس اینڈ bigger groups of people are hostage to this small but very aggressive irrational group of people, تو اس میں کوئی کیا کرے گا. وہ نظریہ بھی تبدیل ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب لوگوں نے فلم دیکھی, ایک تو جب سینسر کی پاکستان میں تو اس کو سب گڑبڑ گھوٹالا کر دیا اس فلم کا, بالکل بھی سینسر ہوئی ہے, بہت نہیں ہوئی, لیکن جہاں سے کی ہے وہ گڑبڑ کر دی نا انہوں نے, نیریٹو ہلا دیا, بلکہ نیریٹو خراب کر دیا. جو ہم نہیں کہنا چاہ رہے تھے سینسرڈ ورژن وہ کہہ رہا ہے, تو یو نو آپ نے یو میسڈ اپ دا ورژن جو ہم نہیں کہہ رہے تھے وہ آپ نے کہنا شروع کر دیا. یو سی, سو جب آپ اپنی طرف سے کچھ ٹھیک کام کرنے جا رہے ہیں جو آپ کو کرنا بھی نہیں آ رہا صحیح سے, تو پھر اسے چھوڑ دو نا, پھر اسے چھوڑ دو, لوگوں پہ چھوڑ دو, اپنے لوگوں کو اتنا ٹرسٹ. مجھے زیادہ پرابلم اس بات سے ہے کہ جن بھی لوگوں کو اس فلم سے اعتراض تھا اور جنہوں نے یہ کہا کہ اس کو مت لگائیں, اس کو چلائیں مت فلم کو, انہیں اپنے لوگوں پہ اعتبار کیوں نہیں ہے؟ انہیں اپنے لوگوں کی, اپنے گھروں کی, اپنی فیملیز کی تربیتوں پر کیوں اعتبار نہیں ہے اگر انہیں لگ رہا تھا کہ یہ فلم اچھی فلم نہیں ہے, فار ایگزامپل. اچھا تو اسلام بیچ میں لیا ہے نا یہاں, تو پراپرلی ہاں وہ تو اسلام کا ساتھ مطلب لیکن جسٹیفیکیشن اسلام تھی, مگر کیوں کہ اسلامی جمہوریہ بغیر فلم دیکھے ہوئے کیوں, بغیر فلم دیکھے ہوئے سنے سنائی بات پہ. اور یہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر, اچھا مجھے تو یہ محسوس رہا کہ جنہوں نے دیکھی اتھارٹیز نے, کچھ اتھارٹیز نے بینڈ جو لگایا پنجاب کی, تو وہ مجھے سمجھ میں نہیں کہ دیکھنے کے بعد بینڈ لگانا کو سمجھ میں نہیں آیا. کہیں بینڈ نہیں لگا ہوا, آپ کو پتہ ہے؟ پنجاب والا اتار دیا تھا, پنجاب والا کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ فلم بین ہے. Nobody has given it in written. Nobody. میرے خیال پر یہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر شاید وہ کیا گیا ہوگا, صرف فلم لگائی نہیں ہے تو بینڈ ہی ہوئی نا, کیونکہ وہ ہاں لنک بین ہونے میں اتھارٹیز کا بین کرنے میں بہت فرق ہے, اور فلم نہ لگانے میں, کیونکہ یہ خطرہ ہے کہ جی آ کے جلا دیں گے سنیما, فلانا کر دیں گے, یہ کر دیں گے, اس میں فرق ہے نا. یو آر فیلنگ تھریٹنڈ. آپ کا جو ڈسٹریبیوٹر تھا فیلٹ تھریٹنڈ نا, تو اس نے لگائی نہیں فلم. بٹ یہ ایک آئی تھنک بہت اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ جب فلم لگی, لوگوں نے جا کے دیکھی, لوگوں نے یہ دونوں فلموں کو, زندگی تماشا کو بھی, لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کیوں بین کی تھی, کیا تھا اس میں بین کرنے والا. یہ اچھی بات ہوئی. اچھا بوسٹ سے ملنا اسٹارٹ میں جب ان کا بین کرنے جا رہے ہیں اور ہو بھی گئی تھی, تو ایک اچھا ہی مارکیٹنگ ہو گئی, بہت بہترین قسم کے لوگ دیکھنے آ گئے بہت سارے. تو نہیں, اچھا بینڈ سے لوگ دیکھنے بہت جلدی آ جاتے ہیں نا. نہیں, بٹ دیٹس ناٹ ہاؤ یو promote it, at least that's not how we promote a film. اچھا ایسا ہوا نہیں تھا. That's not how, not at all. مگر یہ کوئی اچھا طریقہ, اگر کوئی یہ ٹیکٹک استعمال بھی کرتا ہے تو یہ کوئی اچھی بات تھوڑی ہے. اور ہمارا تو یہ انٹینٹ ہی نہیں ہے کہ اس کو, ہمارے نزدیک تو فلم کانٹروورشل ہی نہیں ہے, ہم اس کو کانٹروورسی سے مارکیٹ کیوں کریں گے, بے وقوفی کی بات ہے نا. اور جس نے پورا سال لگا کے فلم بنائی, جن لوگوں نے اتنی محنتیں کیں, جس طرح کا سائیکولوجیکل ٹراما سے یہ بچے گزرے, مطلب we would never do something, we would never want to go through something like that. No artist would want to go through something like that. پوری دنیا بڑی اپریشیٹ کی گئی ہے,
اور پاکستان میں نہیں. ایون دو شاید پاکستانی جو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں نیٹ فلکس کے اوپر کچھ عرصے پہلے 365 مووی ایک آئی, وہ ٹرینڈنگ پہ رہی, ٹھیک ہے, اور نان اسٹاپ ٹرینڈنگ پہ رہی, ایون دو وہ مووی نہیں کہلائے گی. ایک طرف ہم لوگ دیکھ کیا رہے ہیں اور ایک طرف ہم لوگ پھر ہمارے اسٹیٹمنٹ یا ان جیسے جو آئلینڈ کے لیے ہماری اسٹیٹمنٹ صبح سویرے چینج ہو گئی اور رات بھر ہم لوگ جو ہے وہ 365 دیکھتے رہیں. اس پہ کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ نیٹ فلکس نمبر 1 365 اور صبح جو آئلینڈ کے لیے زندہ باد مرد آباد اور وہی لوگ. میں کیا کہنا چاہوں گی, آپ کو نہیں پتہ کہ یہ کتنی ہپوکریٹیکل سوسائٹی ہے. سوال ہمارے ذہن میں ہیں, ہم غلط جگہوں کے جواب ڈھونڈتے ہیں, صحیح جگہ کو ہم ڈرتے بھی ہیں کیونکہ وہاں سے جو جوابات ہمیں مل رہے ہیں دماغ لگ رہا ہے, اس میں پریشانی ہو رہی ہے, اس سے جو ہم آلریڈی جانتے ہیں وہ کویسچن ہو رہا ہے. صحیح ہے یا غلط ہے وہ ڈیسیجن تو آپ کا ہے, آپ اسے ٹھیک سمجھنا چاہتے ہیں ٹھیک سمجھیے, غلط سمجھنا چاہتے ہیں غلط سمجھیے. ان دونوں فلموں کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. دے آر نتھنگ لائک ایچ ادر, ایبسلیوٹلی ناٹ. دے کانٹ ایون بی نیمڈ ان دا سیم سینٹینس. لیکن صبح جو اسٹیٹمنٹس تھی بیکاز دے آر کمپلیٹلی اپوزٹ ٹو ایچ ادر. بہت دور کی. لیکن سوچ کا تو ہے نا کہ ایک طرف سوچ یہ چل رہی ہے, دوسری طرف آپ جو آئلینڈ کے اوپر تنقید کرنے لگے ہیں, تو اس کا تو بہت بڑا ڈفرینس ہے نا ہمارے. یہی وجہ ہے نا کہ جہاں آپ کو کوئی ایسا نیریٹو, وہ تو نیریٹو نہیں ہے نا, اس کو چھوڑ دیں, جہاں آپ کو کوئی ایسا نیریٹو مل رہا ہے جو آپ کو کویسچن کر رہا ہے, مطلب دماغ لگ رہا ہے نا, آن یور سیریبرل لیول آپ کی بنیادیں ہلا رہا ہے, وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ ایسا کیوں سمجھتے ہو, یہ رویہ کیوں ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے. میرے پاس جواب نہیں ہے نا اس کا, مجھے انکمفرٹیبل کرتا ہے نا وہ. تو جب مجھے وہ انکمفرٹیبل کہتے ہیں بند کر دو بند کر دو بند کر دو, ہے نا, مطلب ہم جواب نہیں ڈھونڈتے اور کہتے ہیں زیادہ بہتر جواب یہ ہے کہ بند کر دو ختم کر دو. جواب تو کاش ہم جواب ڈھونڈتے. ایگزیکٹلی. اگر آپ کو جواب مل جائے آپ کا رویہ چینج ہو جائے گا, رویہ بھی چینج ہو جائے گا, شاید ہمارا ایکسپیرینس بھی گین ہو جائے گا اپنا بھی. ایگزیکٹلی. ہماری سوچ تبدیل ہونے میں آسانی ہوگی. ہمیں جو ہمارا نہ جاننا تکلیف پہنچاتا ہے اس تکلیف میں کمی آئے گی نا. مگر چونکہ ہم آلریڈی ڈرتے ہیں اس بات سے اتنا, ہم اسے اپروچ ہی نہیں کرتے. اچھا, گھر میں بھی کہیں یہ ہو رہا ہوتا ہے, جو ٹپیکل گھر ہوتے ہیں جیسے بچے سوال جواب بہت زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں, ہم انہیں سمجھانے کے بجائے نا یہ غصے میں کچھ کہتے ہیں, چپ ہو جاؤ بچے ہو تم, اور آگے سے اور بچے ایسے سوال نہیں پوچھتے. یہ تو اپنی وکیبلری میں سے ایسے نکال کے پھینک دینا چاہیے کہ بچے ایسے سب, بچہ ہر سوال پوچھ سکتا ہے آپ سے. آپ کو جواب دینا سیکھنا ہے کیونکہ آپ نے اس بچے کو پیدا کیا ہے, آپ نے اس کو پالنا پوسنا ہے, آپ نے اسے پروان چڑھانا ہے, آپ نے اس کی تربیت کرنی ہے, آپ کو اس کے ہر سوال کا جواب دینا آنا چاہیے. کیا کہنا چاہیں گے, کیونکہ آپ میچور بہت ہے نا, اس پہ کیا کہیں گے جو بچے فار ایگزامپل ایک بیٹی کوئی بات کرتی ہے باپ سے یا ماں سے, اور کاؤنٹر تو نہیں کہوں گا, بدتمیزی بھی نہیں کہوں گا, اور سوال پوچھتی ہے اور کہتی ہے میرے پوائنٹ آف ویو, اور کہتے ہیں جی ہم نے کہہ دیا, بڑوں نے کہہ دیا تو یہ ایسا ہی ہوگا. جو بڑوں نے کہا ہے وہ ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہے. اگر جو بڑے کہتے وہ سب ٹھیک ہوتا تو ہم یہاں ہوتے. ہم سب کو ہمارے بڑوں ہی نے کچھ سکھایا ہے نا, تو ہم سب یہاں ہوتے. کیسے پتہ چلے گا یہ ٹھیک بڑے کہہ رہے ہیں یا یہ والا نہیں ٹھیک ہو سکتا؟ ٹھیک بھی تو کہا ہے انہوں نے, کچھ تو ٹھیک بھی کہا ہوگا. گرو کرنا جو ہے نا میرے نزدیک ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہوتا ہے. فیملی میں بھی گرو کرنا ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے. ایک چھوٹا سا ایگزامپل اپنے والدین کا اگر میں دے سکوں, ناٹ دیٹ کسی کے بھی پیرنٹس پرفیکٹ نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, سب سے غلطیاں ہوتی ہیں, وہ بھی آن دا وے سیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن میں اپنے فادر کا یہ ایگزامپل اس لیے دیتی ہوں کیونکہ مجھے ہمیشہ یاد رہ گیا کہ کتنی ہمت لگی ہوگی ان کو یہ بات کہنے میں. ہمارے ابو کا ایک پرسونا تھا, لوگ ان سے بڑا کچھ پڑھنے کے لیے آتے تھے, ان کی ایک بات تھی, ان کی بات میں ایک وزن تھا, اہم شخص تھے اپنے سرکل میں. کچھ میں نے پوچھا ہوگا کبھی ان سے, تو تھوڑی دیر سوچتے رہ پھر کہنے کہ بچوں اس بات کا جواب مجھے نہیں آتا, لیکن میں تمہیں دیکھ کے ڈھونڈ کے جواب بتاؤں گا. ایکسیپٹنس. ہی سیڈ مجھے نہیں آتا. سو ٹو می آج تک بھی مجھے نہیں آتا تو میں کہتی ہوں یار سوری اس کا جواب مجھے نہیں آتا. ایگو تو ہرٹ نہیں ہوتی جن لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ ایگو اس آدمی کی ہرٹ ہوتی ہے جس کو گرو نہیں کرنا,
جو آدمی اس انٹینٹ سے زندگی کے ساتھ انگیج کرتا ہے کہ مجھے گرو کرنا ہے, کل سے بہتر ہوں گا آج, کیا وہ نہیں ڈرتا, کل سے بہتر ہونا ہے آج, وہ نہیں ڈرتا, وہ ایگو نہیں آنے دیتا راستے میں. ایک دن مائی فادر واز اے چین اسموکر, میرا ان کا جھگڑا یہ تھا, آئی ایم الرجک ٹو اسموک, میرا ان کا جھگڑا یہ تھا کہ آپ کیوں سگریٹ پیتے ہیں گھر کے اندر. میرے گھر آئے سگریٹ, میں نے کہا نہیں باہر بالکنی پہ, بہت ناراض ہوئے, اب تم مجھے کہو گی کہ باہر جا کے سگریٹ پیو اور فلانا کرو اور یہ, اور دھڑ دھڑ کرتے ہوئے نا اتر کے چلے گئے گھر سے میرے. اینڈ مائی مدر اینڈ آئی واز لائک واٹ ڈڈ آئی سے. تب میں نے کہا بھائی مجھے نہیں پتا, اور کروٹ لے کے نا میرے بستر پہ سو گئی کہ مجھے نہیں پتا, تم جانو تمہارا باپ جانا ہے, بہت لڑتے ہو تم دونوں. آئی واز لائک میں ابھی بھی سوچ رہی تھی کہ ہوا کیا, یہ میں نے کیا کہا, میں تو صرف کہا کہ باہر جا کے سگریٹ پیے ہیں ابو جی, یہاں اندر دھواں بھر جائے گا, پھر مجھے کھانسی ہوگی. چلے گئے گھر. تھوڑی دیر کے بعد بیل بجی, میں نے دیکھا ابو. میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہنے گے یار بچوں میں نے سوچا راستے میں کہ تم تو ٹھیک کہہ رہے ہو یار, یہ تمہارا گھر ہے تو یور ہاؤس یور رولز. کیا بات ہے یار. واپس آئے بالکنی پہ سگریٹ پی اور آ گئے اندر, چائے وائے پی. سو اسی آپ اپنے بچے کے, میں آج تک بھی نہیں سمجھتی کہ میرے باپ میں کوئی کمی ہے اس بات کی وجہ سے. میرے اندر یہ اسٹرینگتھ آئی کہ میرے بڑے میری بات کو جو صحیح ہے صحیح طریقے سے کہی گئی ہے, اور آپ بھی اب یہی کریں گی, اور میں بھی یہی پوری کوشش کروں گی کہ میں یہی کروں, کیونکہ وہ آپ کی زندگی کا ایک رویہ عام بن گیا ہے. مطلب میرے لیے ایک عام سی بات ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ اچھا, لیکن اور جب گفتگو ہو رہی ہے, لڑائی بھی ہو جاتی تھی میری اور ابو کی کہ نہیں یار ابو آپ تو ابو کہتے ہیں اچھا چلیں چلیں, جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے نا پھر بات کریں گے. ظاہر ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں یار, تب بھی نہیں کہتے تھے, تب بھی نہیں کہتے یار تھے بس کر دو بھائی میں زیادہ جانتا ہوں. نہیں, ظاہر ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ جانتے تھے, مطلب مجھ سے نہیں, اس کے بعد بات کریں. ہاں مطلب وہ بہت سارے لوگوں سے بہت زیادہ جانتے تھے, لیکن انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تم نہیں جانتی ہو. تو اور ابو کا اگزامپل میں اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ ہمارے یہاں جنرلی ایک پیٹریارکس کے ساتھ, یا یہ کہنا کہ گھر کے جو بڑے ہیں مرد حضرات ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں وہ درست بات ہے. خواتین بھی جو کہہ رہی ہیں ہمیشہ درست تو نہیں ہوتا نا, اگر ہمیشہ درست ہوتا تو سب بچوں کی زندگیاں جنت جیسی ہوتی. کر لیتے ہیں نا ہم اپنے بچوں کے لیے, غلط ڈیسیجنس بھی ہو جاتے ہیں نا ہم سے, ہم ان کی شادیوں کے فیصلے کرتے ہیں, غلط ہو جاتے ہیں نا, ہم زبردستی ان کو ڈاکٹر بناتے ہیں, وہ میوزیشین بننا چاہتے ہیں, غلط ہو جاتے ہیں نا. ہم اپنے 8-9 سال کے بچے کو ورک شاپ پہ کام کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں, وہاں اس کو مارتے پیٹتے ہیں, کھانا نہیں دیتے ہیں, غلط ہو جاتے ہیں نا. ہمارے بڑوں کے ڈیسیجنز غلط ہو جاتے ہیں. ان سے غلط ہوتا کیوں ہے؟ ایکسپیرینسز نہیں ہوتے یا ایجوکیشن نہیں ہوتی؟ دونوں. وہ بھی تو اسی سوسائٹی کی پیداوار ہے نا. ان کو بھی کسی نے کہا ہوگا کہ تمہیں نہیں پتا ایسے ہی کر لو بس. اس نے اس کے علاوہ دماغ نہیں چلایا, کہیں ایکسپیرینس نہیں کیا, کچھ کوشش ہی نہیں کی, کیونکہ اس کے پاس اتنا وقت. دیکھیے ایک مزدور آدمی جب صبح اٹھ کے نکلتا ہے کام کرنے کے لیے, اس کے پاس وقت نہیں ہے بھائی جان ایکسپیریمنٹ کرنے کا. اس نے شام کو گھر روٹی لے کر آنی ہے تاکہ سب زندہ رہیں. دیٹس اٹ, سمپل. اس کی بھی پھر غلطی نہیں ہے, اس کی نہیں ہے. یہ انوائرمنٹ معاشرہ کریٹ کرتا ہے. معاشرے میں وہ لوگ کریٹ کرتے ہیں جو ڈفرینٹ لیولس کے اوپر ایگزسٹ کر رہے ہیں. سانی شاید آپ جیسے لوگ ابھی جیسے آپ میسیج دے رہی ہیں تو بہت سارے لوگوں کو امپیکٹ تو آئے گا نا, میچیور, جو آپ کو فالو کرتے ہیں, جن کے لیے آپ انسپریشن ہے. جیسے آپ نے بہت ساری باتیں ابھی کی, شاید ایسے ہی چینج آئے گا. ایسے ہی آتا ہے, ٹھیک وہی والی بات ہے, ایسے ہی آتا ہے, ایسے ہی آتا ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ مگر پیار سے آ جائے. اگر پیار سے آ جائے تو بہت اچھا ہے, ورنہ چینجز نہیں. چینجز کچھ چینجز ہیں, کچھ چینجز ہیں جو خون سے آتے ہیں. سم چینجز آر بلڈی. مثلاً پاور جب آپ لیں گے کچھ لوگوں کے ہاتھ سے, پیار سے تو نہیں دیں گے, وہ تو چھیننا ہی پڑے گا, وہ ایک الگ لڑائی ہے. لیکن بہت سارے اور رویے بہت پیار سے تبدیل کیے جا سکتے ہیں, بہتری آ سکتی ہے. ہم عجلت میں ہیں, پتہ نہیں کیوں, ہمیں پتہ نہیں کس بات کی جلدی ہے. ہم
اجلت میں ہیں, ہم پھوڑ ہیں, ہم گفتگو میں پھوڑپن دکھاتے ہیں, ہم ریئیکٹ کرنے میں پھوڑپن دکھاتے ہیں, ہم مباحثے میں پھوڑپن دکھاتے ہیں, ہم پھوڑ ہیں. ہمارا انٹینشن خراب نہیں ہے, پھوڑ ہیں, یو نو. ہم اچھی بات بھی ایسے کہتے ہیں وٹا لگے جا کے بندے کو, سننی نہیں ہے میں نے. اور بری بات بھی اچھے سے کی جا سکتی ہے. ایکچولی اگر کوئی بری بات بہت اچھی طرح کر رہا ہو تو مان ہی لیتے ہیں نا. پتہ بھی نہیں چلتا ہمیں. بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا ان کا. آپ بری بات میں لیور ہی اچھی طرح کرتے ہیں. اس لیے یہ بہت بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی فیکلٹیز کو, اپنی ڈیسیژن میکنگ فیکلٹیز کو ڈیولپ کریں. میں آپ سے اچھی بات کہوں یا بری بات کہوں, وہ میزان آپ کا ہے, ہونا چاہیے. وہ پیمانہ آپ کا ہے, آپ کا ہونا چاہیے. یہ ڈیسیژن آپ کا ہوگا کہ آپ کے لیے وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. اور آپ اس پروسیس میں ہمیشہ رہیں کہ اچھا نہیں یار یہ کل بتانا آپ کا فرض ہے, ڈیسیژن میرا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, اور ڈیسیژن اگر میں غلط لے رہا ہوں تو ٹو بیڈ, یو لرن وتھ لائف. انلیس آپ کی زندگی کو خطرہ ہے. ہاں ٹھیک ہے. اگر آپ کی زندگی کو خطرہ ہے تو شاید پھر میں اور طریقوں سے اس میں انٹروین کرنے کی کوشش کروں. مثلاً ہمارے کچھ دوست تھے, مزدور بچے تھے, ہوٹل میں کام کرتے تھے, منشیات کے عادی ہو گئے. ایک بچہ تھا جو کشمیر چلا گیا لڑنے کے لیے, وہ تو نہیں آیا واپس. لیکن جو بچے, اب یہ ان کے ڈیسیجنس تھے اور ان کے پیرنٹس کے ڈیسیجنس تھے, لیکن اس میں ان کی زندگیاں خطرے میں تھیں. تو نہ چاہتے ہوئے بھی, کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ گورکھ دھندا ہے, اس میں پھنسنا, لیکن ہم نے اس میں انٹروین کیا. ہم نے اور دوسرے لوگوں کی مدد سے, جو پروفیشنلز تھے, جو اور لوگ تھے جو مدد کر سکتے تھے, ریہیبس ہیں, چاہے وہ فورسفلی تھا لیکن مقصد مدد تھا. ہاں, لیکن یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا آپ کو کہ ویئر ٹو ڈرا دا لائن, کہ کتنی مدد کرنی ہے کسی کی, اور مدد ہے بھی یا نہیں ہے, یہ مدد ہے بھی یا نہیں ہے. اور پتہ چلے آپ مدد کرنے جا رہے ہیں, آپ مدد کر رہے ہیں, آپ مدد زبردستی کیے جا رہے ہیں, آپ کا ایگو ہرٹ ہو رہا ہے مدد کے لیے. اگین یور برین از دا اسمارٹسٹ مشین ان دا یونیورس. اس کو استعمال, لیکن سب کا نہیں ہوگا, اس کو استعمال شاید استعمال نہیں کرتے ہوں گے, پھر استعمال نہیں کرتے. ٹھیک ہے, استعمال نہیں کرتے. ایکسیلنٹ. دیر آر ویری فیو unintelligent people in the world. You either use your brain or you don't. تھینک یو. ایک آپ نے, ذرا میں اس طرف آتا ہوں, آپ کی طرف آتا ہوں, میں اپنی ایکسپیرینس کی طرف چلا گیا کہ آپ سے کچھ چیزیں سیکھ رہا تھا. مجھے بتائیں گے 16 کریکٹرز آپ نے کیے تھے. ہاں, وہ 16 کریکٹرز, گیٹ اپس, وہ گیٹ اپس آپ پہ امپیکٹ کیسے ہے, کیسے کر لیا آپ نے, مطلب ڈونٹ آسک. اب میں سوچتی ہوں باقی کیسے کیے تھے. وہ آؤ کہانی بنتے ہیں میں ہم کرتے تھے. ایک تو اسٹوری ٹیلرز تھے جو ایک کنسسٹنٹ گیٹ اپ تھا میرا اور نعمان جاز کا. ہم مطلب دے لک دا سیم, دے ور 2 اسٹوری رائٹرز. اور پھر ان کی کہانیاں تھیں جس میں وہ کردار بھی وہ خود تھے, تو ہر کردار واز لکنگ ڈفرینٹ. تو ایک دن ہم کہانی ریکارڈ کرتے تھے, ایک دن ہم پرفارمنسز ریکارڈ کرتے تھے, لائک ڈرامہ ریکارڈ کرتے تھے. تو ایک دن میں ہوتا تھا وہ جو پورا گیٹ اپ اور وہ تھا, اور ہم بس ریکارڈ کیے جا رہے تھے. اور وہ کہانیاں اتنی ٹوسٹڈ تھیں, وہ اتنی ڈیفیکلٹ کہانیاں تھیں. ان میں مطلب ایک عورت کے جسم میں ایک مرد کی روح گھس گئی ہے. ایک پورا پلے تھا جس میں دا ہول اسٹوری از جسٹ ان یور ہیڈ, ان مائی ہیڈ. کس طرح چینج ہو رہا تھا سب کچھ, آپ خود ایکسیپٹ کر پا رہی تھی مینٹلی, کیسے کر رہی تھیں آپ؟ بہت مشکل نہیں ہے یار. اتنا تو میرا ذہن اتنا تھک جاتا تھا, وچ از ویری ویری ریئر. مطلب شاید ہی کبھی زندگی میں کہیں اور کسی اور سیٹ پہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ میں سیٹ پہ سو جاتی تھی شارٹس کے بیچ میں اتنا تھک جاتی. شاید وہاں سے ری انوینٹ ہو جاتی ہوں گی کہ مطلب سونے کے بعد دوبارہ سے انرجی آ جاتی ہے. اور اس میں ایک اور بھی چیز تھی, ہم اس کو تھیٹر کی طرح کرتے تھے. دا کیمرا واز موونگ, کیمرا اسٹیٹک نہیں تھا. آپ کے پاس تو ایکسپیرینس تھا نا پھر اس کا, تو اور کیمرے پہ سرمد تھا. سرمد واز دا ڈی او پی آف دا ہول سیریز. جن پلیز میں وہ نہیں تھا اس میں وہ ڈی او پی تھا. سو دا کیمرا واز ہینڈ ہیلڈ, تو وہ پورا سیکوینس ہوتا تھا. لائک شارٹس نہیں تھے, سیکوینس تھا. کیمرا موو کرتا تھا ہمارے ساتھ, تو اٹ واز لائک تھیٹر.
اور چونکہ اس پہ کوئی سیٹ نہیں تھا, لائنس تھیں فلور کے اوپر. ایکسپیرینس مزے کا تھا. اوفو, میرا زندگی کا سب سے فیوریٹ پروجیکٹ ہے وہ. آئی ول نیور, آئی ڈونٹ تھنک آئی ول ایور ایکسپیرئنس دیٹ ہائی اگین. میری زندگی کا سب سے مزیدار پروجیکٹ تھا وہ. اینڈ اگین ناٹ دیٹ پاپولر. اگین بہت ساری چیزیں آئی تھنک, ان فیکٹ میں اگر آپ کو سچ بتاؤں تو مائی موسٹ فیوریٹ ورک از ناٹ دیٹ پاپولر. جو کام مجھے پسند ہے نا وہ پاپولر. خود کو تو پیس ملا نا بہت, خود نے انجوائے کیا. میں تو مجھے آج ڈسکس کر رہی ہے پیسفل نظر آ رہی ہے. مجھے تو نشہ یہی ہے, بس مزہ نہیں آیا باہر بھاگو, جہاں مزہ نہیں آ رہا بھاگو. ایک تھا کتنی گہرائیں باقی ہیں, بولڈ کیریکٹر تھا آپ کا, بیکلیش بھی آیا تھا. بولڈ کہاں تھا کیریکٹر, اس میں تھا نا دبی ہوئی مری ہوئی عورت تھی بیچاری. اس میں کیریکٹر تو تھوڑا سا ایسا تھا کہ کہانی ایسی تھی, کہانی ایسی تھی, کیریکٹر نہیں تھا تو ایکسیپٹیبل نہیں تھا لوگوں کو. پھر وہیں پہ بڑا ایشو, اس پہ بھی بڑا ایشو آیا تھا. تو کیوں ایسا ہوتا ہے, مطلب یہ سچویشن ہمیشہ آپ لیتی ہیں, مطلب پلان کر کے ایسے وہ لیتی ہیں کہانی کیریکٹر؟ نہیں تو لینا ہیروئن شیروئن والے کیریکٹر آپ بھی لے سکتے. مجھ سے نہیں ہوتے. کیوں؟ جوانی میں نہیں ہو رہے تھے. وہی تو آپ نے اتنے کم کیے ہیں. آپ تو جوانی میں مدر بن گئی تھی, جوانی میں ماں بن گئی تھی. نہیں ہوتے, ایکسیپٹ نہیں کرتے. مجھے جو ٹریڈیشنل ہمارا طریقہ ہے نا رومانس کا, اس میں جس طرح خواتین کو دکھایا جاتا ہے اور جس طرح ان کا مینرزم ہوتا ہے, وہ میرا مطلب ہے ہی نہیں, میری باڈی لینگویج ہی نہیں ہے وہ. لیکن میں کر ہی نہیں سکتی وہ شرمانا اور ہنستے تھے میرے کو اسٹارز کہ تو بونگی لگتی ہے یہ کرتے ہوئے. نہیں کرنا آتا تھا مجھے. I was never good at it. اچھا وہ کیا نہیں, ورنہ ڈفرینٹ کچھ نہیں کر پاتی, پھر وہی کرتی جو سب کر رہے ہیں. Thank you. Thank you. That's very kind. Thank you. سرمد صاحب کے ساتھ بہت اچھی سینرجی ہے آپ کی, تو زیادہ انہیں کے لیے کام کیوں, کیا سینرجی ہے آپ کی ایسی؟ یار یہ بات پہلے لوگ کہتے تھے ساحرہ کے لیے, ساحرہ کاظمی صاحبہ کے لیے, پھر یہی بات کہتے تھے مہرین کے لیے, مہرین جبار کے لیے, پھر اب یہی بات سرمد کے لیے بھی کہتے ہیں. آئی تھنک وہی جو میں نے شروع میں بات کہی تھی نا, ذہنی ہم آہنگی بہت ضروری ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ کو یہ فیتھ, اور صرف سرمد کی بات نہیں ہے, یہ سیف کی بھی بات ہے, یہ احتشام کی بھی, سیف حسن کی, احتشام الدین کی, مصطفیٰ آفریدی کی, کاشف نثار کی, بی گل کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی سینرجی. بس ان کے ساتھ پروجیکٹس کم ہیں کیونکہ یہ بہت ڈائیورس لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. سرمد کی ٹیم بھی چھوٹی ہے, سرمد کا کام بھی تو بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے نا, اور سرمد کی ٹیم بھی چھوٹی ہے. کہیں نہ کہیں وہ آپ پہ بھی وہ کام آپ کو ان کا مزے کا لگ رہا ہوگا. کام بھی ڈفرینٹ, کام کانسیپچوئل کرتے ہیں بہت. ہاں, اور شاید یہ ضروری ہوتا ہے دونوں ہدایت کار اور اداکار کے لیے کہ انہیں ایک دوسرے کی سوچ کا پتہ ہو. جیسے مثلاً یہ نام جو میں نے ابھی پہلے لیے, ان میں کہانی شاید مجھے پسند آئے یا نہیں آئے, کردار مجھے پسند آئے. کہانی تو پسند آتی ہے ہمیشہ ہی, کردار چاہے مجھے پسند نہ آئے, میں کہوں یار یہ سب میرے کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, یہ ایسے میں نخرے جو بھی کروں, مگر مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اس کہانی میں کوئی آئیڈیالوجیکل گڑبڑ نہیں ہوگی. میں بالکل بغیر سوچے سمجھے وہ پلے کروں گی جا کے, اگر وہ مصطفیٰ نے لکھا ہے یا ظفر نے لکھا ہے یا بی گل نے لکھا ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس میں کچھ بیسک چیزیں ہماری ایسی ہیں جس پہ گڑبڑ نہیں ہوگی. انہیں بھی پتہ ہے, انہیں بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اچھا اس کو بے شک نہ بھیجو یہ کردار, اگر اس میں یہ کہانی اگر اس میں کچھ گڑبڑ کی گنجائش ہے. بعض دفعہ آپ سے لکھوا لیتے ہیں, کوئی ایسی کہانی لکھوا لیتا ہے, تو پھر وہ مجھے نہیں بھیجتے تو کہتے نہیں رہتے. ثانیہ بہت CSR ایکٹیویٹیز کرتی ہیں, SIUT, ادھر ادھر آپ انڈس ہر جگہ, تو اس کی وجہ کیا بنی؟ خود کا پیس ملتا ہے اس سے, یا واقعی انسانی خدمت بھی ہے اس میں؟ یہ دیکھو انسانی خدمت تو پتہ نہیں, مجھے نہیں پتہ, یہ میرا یہ سوچ میں نہیں جاتی. ہاں ٹھیک ہے, یہ میرے لیے ضروری کام ہے, میرے لیے بہت ضروری کام ہے کہ میں کہیں اپنی زندگی ایسی جگہ انویسٹ کروں جو مجھے فروٹفل لگتی ہے, چاہے وہ انڈس ہاسپٹل ہے, چاہے وہ SIUT ہے, چاہے وہ TCF ہے, چاہے وہ کرن فاؤنڈیشن ہے, چاہے وہ ACF ہے. یہ وہ آرگنائزیشنز ہیں جہاں میں فزیکلی خود جا کے کام کرتی ہوں.
ایکسیپٹ فور TCF جن کے میں صرف وائس اوورز اور کہانیاں اگر انہوں نے سنانی ہے, ریکارڈ کرنی ہے, کوئی اور جو بھی ایکٹیویٹی وہ مجھے کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. ادر دین دیٹ جہاں میں فزیکلی جا کے کام کرتی ہوں خود, میرے لیے ضروری ہے. اور اس میں کسی کا بھلا بھی ہو رہا ہے تو بہترین بات ہے یہ, لیکن یہ میری اپنی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ میں نے اپنا ٹائم ایسی جگہ انویسٹ کیا جس سے مجھے کچھ حاصل نہیں ہونا تھا سوائے خوشی کے. اس ایک بچے کی ہنسی, میرے شیلٹر میں میرے ایک کتے کی ڈپھی, میری ایک کرن فاؤنڈیشن کی بچی کا جب وہ فٹ بال کو کک مارتی ہے نا اپنی جس طاقت سے, اور جب میں اسے کھیلتے ہوئے دیکھتی ہوں میں کہتی ہوں یہ اس میں میرا کوئی کردار نہیں ہے, اس میں میرا کوئی کردار نہیں ہے, میں تو صرف اسسٹنس میں ہوں. میں نے نہ وہ آرگنائزیشنز بنائی ہیں نہ میں ان کو چلاتی ہوں, کچھ نہیں. میں صرف وہاں جا کے کہتی ہوں کیا کرنا ہے بتا دو, وہ کہتے ہیں یہ کرنا ہے, اوکے بس دیٹ از مائی ٹوٹل کنٹریبیوشن. کرتی ہیں وہ مجھے کہتے ہیں ویڈیو بنا کے ڈال دو, میں اوکے. لیکن میں یہ یقین رکھنا چاہتی ہوں کہ اس معاشرے میں جہاں ہر کام دشوار ہے, خطرناک ہے, ہر اچھا کام, ہر کنسٹرکٹیو پروگریسو کام خطرناک ہے, تھینکفل ہے. تھینک لیس جاب ہے یہ تو, تھینک لیس جاب ہے. اس میں میں نے کک ماری, سکون آپ کو مل رہا ہے, ایگزیکٹلی شیلٹر سے سکون آپ کو مل رہا ہے. اینیمل آپ نظر آ رہا ہے کیا کر رہے ہیں لوگ ان کے ساتھ, جو اب ہو رہا ہے روڈس پہ, جو حال کیا ہم لوگوں نے, وہ شیر بیچارہ مطلب جو حال ہم نے کر دیا, زوز دیکھیں ہماری, تو ایٹ لیسٹ بند ہو جانے چاہیے وتھ امیجیٹ افیکٹ. ان سارے جانوروں کو ریہیبلیٹیٹ کرنا چاہیے. جس ملک سے ہیں ان کو پلیز واپس کر دو, بند کرو یہ زوز, بند ہونے چاہیے, سب بند ہونے چاہیے, سب. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ زیادہ تر جو یہ زیادتیاں ہوتی ہیں جانوروں کے ساتھ, جو زو میں جو سلوک کرتے ہیں, یہ آپ کے بچے ہوتے ہیں. ان میں ایک بہت بڑی تعداد آپ کے بچوں کی ہے. کیسے؟ بچے کتوں کو پتھر مارتے ہیں, زو میں جاتے ہیں, جانوروں کو تنگ کرتے ہیں, ان کو ڈبے ڈالتے ہیں, ان کو پتھر مارتے ہیں, ان کو آوازیں کستے ہیں, شور مچاتے ہیں, چیزیں لے جاتے ہیں وہاں, ان کو بجا بجا کے شور مچاتے ہیں. یہ آپ کے بچے ہیں. یہ بچے, جتنی انکائنڈنس آپ نے ان بچوں کو دکھائی ہے انہوں نے وہ ابزارب کی ہے. اور آگے جا کے میں بچے کو دیکھ کے بتا سکتی ہوں کہ اس کے ساتھ کتنا برا سلوک ہوا ہے. 99.99% of your children across the board are unheard. They are unheard children. کوئی نہیں سنتا ان کی بات. They are unseen. بچہ ہے. یہ بچہ پورا انڈیویجول ہے, وہ سیڈ ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی کسان کو اپنے سیڈ کی کیسے وہ کرتا ہے حفاظت؟ گولی مار دے گا آپ کو اگر آپ نے اس کا سیڈ خراب کرنے کی کوشش کی تو. بیج ہیں یہ بچے آپ کا, یہ بنے گا بڑا تناور درخت. اس بیج کے ساتھ آپ کیا سلوک کریں گے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ درخت سایہ دے گا یا سوکھا ہوا بس ایسے ہی بڑا ہو جائے گا, نہ پھل دے گا نہ پھول دے گا, نہ بھی نکال سکتا ہے یا کانٹے نکال لے گا. ان میں اس وقت جو آپ کے ولنریبل طبقات ہیں سوسائٹی کے, جن میں آپ کے بچے سر فہرست, آپ کی خواتین, جانور, پیپل ود اسپیشل نیڈس, کوئی سنوائی نہیں ہے. زیرو. ہیلتھی لوگوں کی نہیں ہے تو چیلنجز کے ساتھ کیسے ہوگی؟ لیکن عورتوں کے لیے تو عورت مارچ وغیرہ کر رہی ہیں نا, ساری عورتیں لگی. چلیے وہ تو چل رہا ہے. بائی دا وے وہ آئی نو کہ اس کو سب بہت اس میں سٹیرکلی کہتے ہیں, بٹ اگر اس ملک میں کوئی سب سے زیادہ کنسسٹنٹ رائٹس کی موومنٹ ہے نا تو وہ خواتین کے رائٹس کی موومنٹ ہے. سب ڈسرپٹ ہوئی ہیں, آئیں گئیں, چینج نہیں ہوئی. سب سے موومنٹ جو اسٹارٹ ہوئی تھی ویسی ہے یا چینج ہو گئی ہے؟ نہیں, موومنٹ تو دیکھیے پروگریسولی ٹائم کے ساتھ آلٹریشنز بھی ہوتی ہیں, وہ بھی اپنا کورس کریکٹ کرتے ہیں. ہاں وہ بھی اپنا کورس ٹھیک کرتے ہیں نا, وہ بھی تو آپ کے ساتھ ساتھ ہی معاشرے میں سے ہی لوگ آ رہے ہیں نا اس کے اندر. وہ بھی اپنی آئیڈیالوجیز ٹھیک کریں گے, کبھی غلط کہیں گے, کبھی صحیح کہیں گے.
اصل مسئلہ یہ ہے کہ اٹ از ناٹ اس ورسز دیم, اٹ از اس ٹوگیدر. us together. We are in this situation together. If we are not solving these problems together, they will never be solved. 4 ایشو بڑے اہم ایشو اٹھائے ہیں آپ نے, واقعی میں کوئی نہیں سنتا اور سننا بھی شاید نہیں چاہتے. تو اس وجہ سے میں کہتی ہوں کہ جب میں آپ کے لیے بند ہونے چاہیے, وہ وہاں پہ آپ ابھی کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا ان کو, سب کما رہے ہیں اس پہ. ایگزیکٹلی, سی سب یہ چائلڈ لیبر سے اکنامک فائدہ ہے نا, اکنامک سٹیٹس کو مینٹین ہوتا ہے نا کسی کا, کسی ایک طبقے کا. اسی طرح آپ کی جانوروں کے ساتھ جو سلوک آپ کرتے ہیں, پیسہ کماتے ہیں نا آپ اس سے, خواتین کے ساتھ بھی ایک سٹیٹس کو مینٹین کرتے ہیں نا آپ, ایک خاص طرح کا معاشرہ, ایک خاص طرح کی ذہنیت پروٹیکٹ کرتے ہیں نا آپ, جب آپ خواتین کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں. ہو رہا ہے تو یہ تو مطلب ہوتا ہی رہا ہے. صرف بات یہ ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے, اب تبدیل ہو جانا چاہیے تھا. اچھا اتنا بولتے ہیں لوگ, کو فرق ہی نہیں پڑتا. پڑتا ہے, پڑ رہا ہے, صابن سلو ہے نا مگر پڑتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. صرف پانی جب چٹان کے پیچھے ہوتا ہے نظر نہیں آتا, مگر وہ اپنا راستہ ایک ایک ڈراپ ایک ایک ڈراپ, ہم ویسے وہی پانی ایک ڈراپ, کیونکہ ہم ذرا سلو ہیں. باقی وہاں پر لوگوں نے جو ہے نا مشینیں لگائی ہوئی اس پہاڑ کو توڑنے کے لیے. نہیں, مشینیں بھی انہوں نے بھی مشینیں نہیں ایسے ہی نہیں ہوئی تھیں نا, ان کا بھی بہت لمبا لمبا اسٹرگل ہے. کتاب میں پڑھ لینے سے ہوئے تھے, وہ سب پانی چٹان کے پیچھے تھا. کیا بات ہے نا, وہ ڈراپ ڈراپ کر کے ہی نکلا نا. اور پھر اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتے رہنا, اپنے آپ کو بہتر کرتے رہنا, ایشوز کی انڈرسٹینڈنگ, بغیر انڈرسٹینڈ کیے ہوئے پوری بات سنے ہوئے مت ریئیکٹ کرو, نیجرک ریئیکشنز مت دو صرف اس لیے کہ اس پہ زیادہ لائکس ملیں گے اور زیادہ لوگ کیا اس کو کہتے ہیں ویوز آئیں گے. تو ایسی بیکار باتیں مت کرو, بیکاز ان دا لانگ رن وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہیں. خود ہی بول رہے ہو بیچ. اور اگر آپ کسی سے ڈس ایگری کرتے ہیں 100 بسم اللہ کرو. ڈس ایگری کرنا از ناٹ دا پرابلم, طریقہ کار, وائلنس از دا پرابلم. وائلنس از دا پرابلم, طریقہ ایگزیکٹلی طریقہ کار از دا پرابلم. کہ آپ وائلنٹ نہیں ہو سکتے, چاہے وربل ہے, چاہے فزیکل ہے, چاہے آنکھ ہے. آنکھ کا بھی ایک وائلنس ہے نا, نہیں ہو سکتے. آنکھ کا بھی ایک وائلنس ہے, کیا بات ہے. ہماری تو خیر آنکھ وائلنس ہی وائلنس ہے, نکلنے کی دیر ہماری آنکھ میں تو صرف ابھی نیچے آنے کی دیر ہے, وائلنس سٹارٹ ہو جائے گا. ہر دوسرا مرد وائلنس پر ہے. اور صرف مرد نہیں ہے, یو سی یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں کیونکہ ہماری پتہ نہیں کیسے یہ ایک بیکار سی وہ بن گئی ہے کہ ویمنز رائٹس صرف ویمنز رائٹس کے بارے میں ہے. ایک تو خواتین کے حقوق, انسانی حقوق کے بارے میں ہے ساری لڑائی. دوسری بات یہ کہ یہ مرد کے خلاف لڑائی نہیں ہے ایز این انڈیویجول, یہ پیٹریارکی کے خلاف لڑائی ہے, جو مرد نہیں ایکسیپٹ کرتے کہ انہیں بھی ایڈورسلی اور نیگیٹیولی افیکٹ کرتی ہے. پیٹریارکی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آدمی اتنا سخت مزاج, سخت گیر, ایکسپریس نہیں کرنے والا, تمام بوجھ خود معاشی اٹھانے والا, فیملی کا بھی سارا بوجھ خود اٹھانے والا, یہ پیٹریارکی نے ڈیسائیڈ کیا ہے. ویمنز رائٹس کی موومنٹس کہتی ہیں شیئر کرو یار, اسپیس شیئر کرو. یہ بہت اچھی بات ہے, مرد کے خلاف شیئر کرو. نہیں ہے, نہیں ہے. اپنے اوپر ایگو پہ لے لیتا ہے, پتہ نہیں. اس پیٹریارکی میں خواتین شامل ہیں, وہ سسٹین کرتی ہیں اس کو. وہ بتاتی ہیں اپنی بیٹیوں کو کہ بھائی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنا, شوہر جو کہے وہ مان لینا, بیٹے بچے لے کے کہاں نکلو گی, کھاتی رہو مار, کوئی بات نہیں. یہ عورتیں سکھاتی ہیں کیونکہ وہ اس پیٹریارکل سسٹم کا حصہ ہیں. مرد عورت کی لڑائی نہیں ہے, لڑائی پیٹریارکی سے, ایک سوچ نظریے سے ہے. زندگی کو لوگوں کو سوچ مرد کی عورت کی دونوں کی ہو سکتی ہے, دونوں کی ہو سکتی ہے, کسی بھی جینڈر کی ہو سکتی ہے. کیا بات ہے, کسی بھی جینڈر کی ہو سکتی ہے. دیٹ از دا پرابلم. اور جب آپ اس کو مسکنسٹرو کرتے ہیں, آپ ایک انڈیویجول کے خلاف بنا لیتے ہیں, آپ بیکار. اور تو کیا ہوتا ہے, ایک کھلارا مچتا ہے, ایک آتش فشان نکلتا ہے, ایک سرکس ہے نا, کتنا مزہ آتا ہے, تماشا لگتا ہے, کتنا مزہ آتا ہے. مگر وہ لوگ جن کی زندگیاں اس لڑائی کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں,
جو گھروں میں مار کھاتی ہیں, ایسڈ سے جلتی ہیں, جن کو بچوں کی کسٹڈیاں نہیں ملتی ہیں یا بچوں سے ملاقات کا موقع نہیں ملتا ہے, چاہے وہ مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں, جن کو برابر کا محنتانہ نہیں ملتا ہے, جن کو کہیں کسی نوکری میں اس لیے امتیازی ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے کیونکہ وہ خواتین ہیں, ورکنگ آورس کا پرابلم ہوتا ہے, بچوں کے ساتھ وہ نوکری پہ نہیں جا سکتی ہیں, پریگننٹ ہیں تو چھٹی نہیں ملتی ہے. اگر یہ ہیں وہ لڑائیاں, آپ مچھیرے عورتوں کی بات نہیں کر رہے, آپ مچھیرے عورتوں کی بات نہیں کر رہے, آپ مزدور عورتوں کی بات نہیں کر رہے, آپ کمہار عورتوں کی بات نہیں کر رہے, آپ محنت کش خواتین کی بات نہیں کر رہے, آپ فیکٹری میں جو بالکل فزیکل لیبر کرنے والی خواتین ہیں ان کی بات نہیں کر رہے, آپ انسکلڈ لیبر کی بات نہیں کر رہے, آپ ان خواتین کی بات نہیں کر رہے جو گھروں میں ایک طرح سے قید ہی ہیں سمجھیے, کیونکہ آپ کا سسٹم انہیں اجازت نہیں دیتا, پڑھائی کی اجازت نہیں ہے آج تک, سڑک پہ آپ سیف نہیں ہیں. آپ نے سب کو ٹرک کے بتی کے پیچھے لگا دیا کہ مرد عورت کی لڑائی ہے. نہیں ہے بھائی, وہ مرد بہت پریشان ہوتا ہے جس کی بچی سیف نہیں ہوتی, اس سے پوچھو اس کو نیند نہیں آتی رات کو. کیا بات ہے, لڑائی یہ ہے کہ سب نے مل کر اس کی بچی کے لیے معاشرے کو سیف بنانا ہے کہ جب وہ باہر نکلے تو وہ محلے کی بچی ہے, وہ اس شہر کی بچی ہے, اس ملک کی بچی ہے, وہ ایسے سینہ تان کے نکلے کہ میرا ملک, میری جگہ, میرے لوگ. آپ کے لوگ آپ کے لوگ آپ کے لوگ کہتے رہتے ہیں, ہمارا ملک ہمارا ملک. سب سے زیادہ انسیف فیل کرتی ہیں خواتین اپنے ملک میں, اور ہے ہمارا ملک. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, جہاز میں بیٹھ کے ایک نا اترتا ہے آپ کے اوپر سے کچھ بوجھ سا, دنیا کے ہر ملک میں ایک آدھ کے علاوہ آپ سیف فیل کرتے ہیں اگر آپ وہاں چلے جائیں تو. یہاں اترتے ساتھ ہی لائن بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جس کو میرا پاسپورٹ دینا اس نے اب کیا کرنا ہے میرے ساتھ. says a lot about us نا, کیا بات ہے, says a lot about us as people. کیا بات ہے. تو کام تو اتنا ہے, اس لیے جو مجھ سے اتنا سا بن پاتا ہے, جو مجھے توفیق ہوتی ہے, تو میں سب سے جا کے کہتی ہوں مجھے بتا دو کہ میں اس کا حصہ کیسے بنوں, جو کہو گے وہ میں کر دوں گی. تو بس اتنا ہی سا کرتی ہوں یار, زیادہ کچھ نہیں کرتی. آپ بول کے ہی بہت کچھ کر لیتی ہیں, بہت اچھا بول کے یار. ہاں کہ عورت باہر نکلتی ہے لڑکی تو انسیف فیل کرتی ہے, آفس میں, راستے میں, باہر, اور کہتے ہیں میرا ملک ہے. ہاں ہم اپنے ملک میں انسیف فیل کر رہے ہوتے ہیں سب سے زیادہ. کیسے صبح لڑکیاں ہیں آفس میں, لڑکیاں کہتے ہیں مطلب آتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ اب اوپر کریم والا جو ہے نا کہیں وہ شیشہ رکھ کے یوں کرے ہراس نہ کر رہا ہو, ہر جگہ سے شروع ہو جاتے ہیں. ایون تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری بہن بھی, ہماری بیوی کہیں نکلی ہوئی ہوگی کسی سے کہاں پہ, اور اس آدمی کے لیے بھی کام کرنا ہے یار جو شیشہ ایسے ٹیڑھا کر کے آپ کو دیکھتا ہے ٹیکسی میں پیچھے, کوئی آپ کو راستے میں کچھ کہتا ہوا جاتا ہے, اس آدمی کے لیے بھی کام کرنا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ نارمل رویہ ہے, ایک ڈسٹربڈ انسان کا رویہ ہے یہ. کیا بات ہے. اس کا وہ بھی کوئی اچھی جگہ پہ نہیں ہے, وہ کوئی ہیپی پلیس پہ نہیں ہے, اس کے لیے بھی کام کرنا ہے. اس کے لیے بھی کام کرنا ہے. کام بہت ہے, کام کرنے والے ہوں نا. میں یہ بھی کہتی ہوں کہ اگر ایک انڈس ہاسپٹل چلا سکتے ہیں, ایک ایسا یو ٹی چلا سکتے ہیں کچھ انڈیویجولز مل کے پبلک فنڈنگ پہ, تو اگر یہ ملک چاہتا تو کیا یہ ایک ہیلتھ نیٹ ورک نہیں بنا سکتا تھا؟ ہیلتھ نیٹ ورک ہے انڈس, کیا یہ ملک نہیں بنا سکتا تھا؟ پورا سسٹم ان کے ہاتھ میں, ملک کیا ہے کیا اگر آپ چاہیں تو. آ چل کے تجھے میں لے کے چلوں ایک ایسے گگن کے تلے, جہاں غم بھی نہ ہو آنسو بھی نہ ہو, بس پیار ہی پیار پلے, ایک ایسے گگن کے تلے.